شیطان بھی شریک ہو جاتا کھانے میں، اور اگر بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیتا ہے اور بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرتا ہے، پھر شیطان اس کھانے پر قادر نہیں ہوتا، اور بغیر بسم اللہ پڑھے جب کھانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اپنے لشکر سے کیا کہتا ہے؟ آؤ بھائی آؤ، رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ چنانچہ اس گھر کو شیطان اپنا مسکن بنا لیتا ہے، پھر اس کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب کسی کھانے کے اندر شیطان شریک ہوگا اور کسی گھر کے اندر شیطان رات گزارے گا تو پھر گھر کے اندر برکت کہاں سے ہوگی؟ خیر و برکت کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کھانا رکھا ہوا تھا، کھانا شروع نہیں ہوا تھا، ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ اس کا پکڑ لیا، اس کو کھانے سے روک دیا۔ اس کے بعد ایک بچے نے کھانا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی روک دیا۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے منع کر دیا کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور فرمایا کہ دیکھو اس کے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہے۔ پھر جب اس نے بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شیطان اس کھانے سے اٹھ گیا، محروم ہو گیا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ شیطان کا لشکر انسانوں کو دیکھتا ہے، انسان شیطان کو نہیں دیکھتا، یہ عام حالات اور عام عادت کے اعتبار سے ہے۔ عام طور پر شیطان جنات انسان کو نہیں دکھتے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان سے مل جاتا ہے، جیسا کہ میں نے اسی مجلس میں واقعہ بیان کیا، بزرگ سے شیطان کی ملاقات ہو گئی۔ اسی طریقے سے محی الدین ابن عربی جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب فتوحات مکیہ بہت مشہور کتاب ہے، عربی کی کتاب۔ تو محی الدین ابن عربی جیسا کہ میں نے ابھی وعدہ کیا، ان کا مناظرہ شیطان سے ہوا۔ شیطان کہنے لگا کیا میری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ تو محی الدین ابن عربی نے کہا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، جاؤ تم جاؤ، تمہاری مغفرت نہیں۔ اس نے کہا کیوں مغفرت نہیں ہوگی؟ کیوں اللہ کی رحمت سے میں محروم ہوں کیا؟ اللہ کی رحمت محدود ہے کیا؟ تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتا، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، چلو۔ یہ کہہ کر کے کنارہ کش ہو گئے۔ لیکن ایک بات کہی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر آپ بھی عمل کیجئے، ہم بھی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ شیطانی وساوس سے، شیطانی مکر سے اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ شیطان کے مکر سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین تدبیر یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ مثال کے طور پر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے، آپ جب ملنے کے لیے گئے تو آپ کے دوست کو آپ نے آواز دی فلاں باہر آؤ، لیکن اس کے گھر میں جو اس نے کتا پال رکھا تھا، کتے نے بھوکنا شروع کر دیا، اور اتنا بھوکنا شروع کر دیا، اتنا بھوکنا کہ اب حملہ کرتا کیا؟ تو اس وقت آپ کیا کرتے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گھر کے مالک سے ہم اس سے رابطہ قائم کر لیں، اس کو پکار کر کے اس کو خبردار کریں، دیکھو تمہارا کتا بھوک رہا۔ کوئی عقل مند آدمی کتے سے نہیں بھیڑتا، کتے سے نہیں لڑتا، کتے سے کوئی مقابلہ نہیں کرتا کہ کمبخت تو کہاں بیچ میں آ کے چل ہٹ۔ کتے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتے کے مالک سے ہم رجوع کر لیں، ربط قائم کر لیں، دیکھو بھائی تمہارا کتا بھوک رہا، میں تمہارے پاس آنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس کچھ نام رہتے، ڈاک کا نمبر، تو اس کو وہ اس سے پکارتا ہے، وہ کتا خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان اللہ کی درگاہ کا پھٹکارا ہوا کتا ہے، اللہ کے یہاں کا ملعون کتا ہے۔ اگر شیطان سے اس کتے سے بچنا ہے، اللہ کی بارگاہ کا پھٹکارا ہوا جو کتا شیطان ہے اس سے بچنا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیں، اللہ سے تعلق قائم کر لیں، اللہ کو یاد کرنے لگیں۔ جب اللہ کو ہم یاد کریں گے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے ہمارا ربط مضبوط ہوگا، تو پھر شیطان کی کوئی تدبیر، شیطان کا کوئی مکر، شیطان کا کوئی حملہ ہمارے پر کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے تجربہ ہے، جو آدمی جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اس کے اوپر شیطان کا حملہ کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن جو یاد الہی سے غافل ہوتا ہے،
اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کی غلامی میں زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے پیچھے شیطان لگتا ہے اور پھر اپنی مرضیات پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب شیطانی وسوسے ذہن و دماغ کے اندر آنے لگے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ شکایت صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ یہ بات مجھ کو ابھی یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ کبھی کبھی اس قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ ہم کو باپ نے پیدا کیا، باپ کو دادا نے پیدا کیا، اس طریقے سے سلسلہ آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ، یہ خیال ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ جب یہ تمہارے ذہن و دماغ کے اندر خیال آتا ہے تو اس خیال کو تم اچھا سمجھتے یا برا سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ اس کو تو ہم اتنا بدتر اور اتنا اس خیال کو خراب سمجھتے ہیں، آگ میں جل کر مر جانا، پانی میں ڈوب کر مر جانا بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس خیال کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، یہی تو صریح ایمان ہے کہ تم نے اس کو خراب سمجھا، اس وسوسے کو، اس خیال کو تم نے خراب سمجھا، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ اگر تم نے اس وسوسے کو، خیال کو اچھا سمجھا ہوتا تو پھر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے تمہارے دل سے ایمان رخصت ہو گیا۔ اور ایسے موقعوں پر جب اس قسم کے وساوس اور خیال آنے لگے تو تم اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ تم نے پڑھ لیا تو پھر شیطان کا حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دو باتیں بتا کر کے میں بالکل مختصر ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یاد الہی سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں، ہر وقت قرآن کا، ذکر کا، کلمے کا، جو بھی ہو سکے ورد کرتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ خالی نہ بیٹھیں، یہ خالی رہنا شیطان کے حملے کے کامیاب ہونے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ کوئی بھی کام کرتے رہنا چاہیے، ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کا کام کر لینا، کوئی اس کے اندر قباحت نہیں، کپڑے دھو لیں، جھاڑو دے دیں، برتن دھو دیں، کوئی بھی گھر کا کام اگر ہے اس کو ہم معیوب سمجھتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے ٹانگ لیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گونتی اس کے اندر تعاون کر دیتے تھے۔ آج ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ارے میں کپڑے دھوؤں گا، میں جھاڑو دوں گا، میں برتن دھوؤں گا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا مقام نعوذ باللہ کیا بلند ہو گیا؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کام کرتے تھے، کپڑے سی لیتے تھے اور جوتے ٹانگ لیتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے۔ تو آج اگر شیطان کے حربوں سے بچنا ہے، شیطان کے حملوں کو ناکام بنانا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خالی نہ رہیں۔ کوئی جائز کام ہے نا، تفریح ہے، کوئی کام ہے، گھر کا کام ہے، کتاب لے کے بیٹھ گئے، کوئی اور کام کرنے لگے، اگر یہ مصروفیت اگر رہی تو شیطان کا حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ یاد الہی سے اپنی زبان کو رطب اللسان رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات میرے دل کے اندر تھی اور میں تیاری بھی کر کے آیا تھا کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھتے، شیطان ہم کو دیکھتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ بعض صحابہ کرام سے شیطان کی ملاقات ہو گئی، شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت نوح علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعات میں نے بیان ہی کر دیا تھا۔ تلبیس ابلیس کے اندر لکھا ہے بہت سارے انبیاء کرام کی ملاقات شیطان سے ہوئی، اور بعد موقعوں پر شیطان نے نصیحت بھی کی کہ اس کام سے تم بچنا، براہ رات میں اس پر حملہ آور ہوتا ہوں، میرا شاگرد، میرا چیلا چپاٹا اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا، کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس مختصر وقت میں زیادہ بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی اور طبیعت بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عافیت کا معاملہ فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، شیطانی وساوس سے، شیطانی خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت